أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور مسلمان انہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اہل سنت انہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر قرآن و سنت سے دلائل ہیں۔ آج کی گفتگو کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس عنوان پر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے امید ہے اگر آپ نے یاد رکھا تو ان کا بڑے سے بڑا کوئی علامہ کیا ڈرامہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے سورہ حج کی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 اور 40 یہ 39 اور 40 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا، قرآن جب اتر رہا ہے نبی کے دور میں، کہ میں تمہیں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو حکومت دینی ان کی کچھ نشانیاں بتلائیں، ان کی کچھ علامات بتلائیں، نام نہیں لیا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نشانیاں بتاتے ہیں قرآن کریم میں، اب اس کے بعد اس منصب پر جو بھی آیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا اس کے متعلق اللہ نے بتایا تھا، اور یہ پیشن گوئی اس کے متعلق تھی۔ خیبر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہ پیشن گوئی نبی نے کر دی۔ اب سارے صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے کھاتے میں یہ سعادت آئے گی۔ تو دوسرے دن اللہ کے نبی نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، تو تب لوگوں نے دیکھا اچھا جس کے متعلق پیشن گوئی تھی وہ علی تھے۔ تو یہاں جو خلافت کے مسئلے پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں تو ذرا یاد رکھیں۔ سورہ حج میں ان کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ جن لوگوں کو ناحق گھروں سے نکالا گیا، اور وہ پہلی نشانی بتائی کہ وہ مہاجرین ہوں گے، مہاجرین میں سے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت منصب خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ اور اگلی نشانیاں بتلائیں کہ جب انہیں خلافت ملے گی، حکومت ملے گی تو وہ اس میں اپنا مال جمع نہیں کریں گے، بلکہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب وہ زمین پہ متمکن ہو جائیں گے، انہیں حکومت مل جائے گی، خلافت مل جائے گی، منصب مل جائے گا، تو وہ زمین میں نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ نشانیاں بتلائیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ اور نشانیاں بھی جو ہیں وہ بتلائیں۔ وہ کیا؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ قرآن جب اتر رہا ہے تو اس وقت مومن لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ فرمایا کہ ان میں سے
اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان ایمان والوں میں سے جو یہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے والوں کو اللہ رب العزت نے حکومتیں دی تھیں اپنے پیاروں کو۔ اب جب یہ خلیفہ بنیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ان کا جو پسندیدہ دین ہے اس کے لیے اللہ رب العزت اس دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے انہیں خلافت دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس خلافت میں یہ ہوگا کہ جو خوف مسلمانوں پہ ہے نا کہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے، یہاں سے حملے نہ کر دے، اور کبھی ڈر تھا کہ رومی حملہ نہ کریں، کبھی ڈر تھا مکے والے حملہ نہ کریں، کبھی کیا ڈر کبھی کیا، تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت میں خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ مسلمان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی ملک ہم پہ چڑھائی کرے گا، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوگی۔ اور اس خلافت میں کیا ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت ہوگی اس میں اور شرک نہیں ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یا فاسقون سے مراد کافرون ہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے اس خلافت کا انکار کیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کافر ہیں، میں ایسی خلافت لوگوں کو دوں گا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے نشانیاں بتائیں، جیسے میں نے کہا نا خیبر میں اعلان ہوا، نام نہیں لیا، جب دوسرے دن جھنڈا مل گیا تو پھر پتہ چلا اچھا یہ تھے۔ تو پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے، اب مسلمانوں نے مشورہ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، اور میں نے پہلے بھی کہا یہ مشورہ کرنے والی جماعت صحابہ کی، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ کریں۔ تو جن سے مشورہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، ان کا مشورہ کتنا ایتھینٹک ہوگا، ان کا مشورہ کتنا ٹھیک ہوگا، کتنا ایمانداری پر مشتمل ہوگا، کتنا اس میں اخلاص ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھیں گے، اور اپنا مفاد ان کے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ ساری کوشش یہ ہوگی کہ دین کو ترقی ملے، دین کو عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو، سب کے دلوں کو، حال کو جانتے ہیں، ان کی ساری عادات اور مستقبل کا اللہ کو علم تھا نا، اسی لیے تو ان کے بارے میں کہا ان سے مشورہ کرو۔ آج یہ صحیح ہوتے کل غلط ہو جاتے تو اللہ کبھی ان کے بارے میں نبی سے کہتے کہ ان سے مشورہ کرو؟ اللہ تو آگے کے بھی جانتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا یہ ایسے ایماندار ہیں، آخر وقت تک ایماندار رہیں گے۔ اب یہ جن سے اللہ کے نبی کو اللہ نے مشورے کا کہا، یہ مشورہ کرتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نامزد ہوتے ہیں تو پھر لوگوں نے دیکھا اچھا اللہ نے جو نشانیاں بتائیں کہ میں حکومت دوں گا ایسوں کو جو مہاجرین میں سے ہوگا، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ ان کے زمانے میں خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا، شرک نہیں ہوگا، جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دور میں، اس خلافت کے زمانوں میں کیا کہتے ہیں توحید ہوگی، یعبدوننی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ تو جو پیشن گوئی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو خوشخبری سنائی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفائے ثلاثہ کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے، ان خلفائے راشدین پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو نماز قائم ہو رہی ہے، زکوٰۃ ایسی قائم ہوئی کہ جو منکرین زکوٰۃ رہا اس کا بیج بھی مٹا کے رکھا، اور پھر دنیا کیا حملہ کرتی، ابو بکر صدیق کے دور میں فارس اور روم پر حملے ہوئے ہیں، وہ کیا حملے کی سوچتی، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ جناب ہمارے یہاں مسئلہ بن چکا ہے، پورے جزیرے عرب میں شرک ختم ہو گیا اور اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ اور حضرت عمر کے دور میں
اور زیادہ اس میں پھیلا، حضرت عثمان کے دور میں اور پھیلا۔ تو اب ہمارا یہ سوال ہوتا ہے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے منکر سے، اللہ نے قرآن میں خلافت کا، حکومت کا وعدہ تو کیا اور منکم کہا۔ اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ مخاطب تھے، تم میں سے اللہ تعالیٰ خلافت دے گا اور ان کی یہ علامات ہوں گی، ان کے دور میں یہ ہوگا۔ ہمارا سوال ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوا، یہ ہمت کر کے دکھائے کہ کہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو بتاؤ پھر کہ پھر وہ مسلمان رہے گا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ پورا ہوا ہے تو سوال یہ ہے ان حضرات کے دور کو ہٹا کر کوئی دور ایسا لا کر دکھاؤ کہ جس میں یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہوں، جس میں یہ ساری علامات پائی جاتی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہیں، یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور منکم کہا، قرآن جو نازل ہو رہا ہے اور فرمایا وہ مہاجرین میں سے ہوں گے۔ ابو بکر بھی مہاجر ہیں، عمر بھی مہاجر ہیں، عثمان بھی مہاجر ہیں، علی بھی مہاجر ہیں۔ تو اب یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، اب یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آیت 12ویں امام کے لیے ہے کہ جب وہ آئے گا تو یہ سب کچھ ہوگا۔ تو پہلا سوال تو یہ کہ اللہ کہتے ہیں منکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خلافت دے گا، تو 12واں امام تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ اور دوسری بات ہے وہ مہاجر نہیں ہے، وہ کون سی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اور تیسری بات وہ ہے بھی یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو وعدہ اللہ نے کیا یہ پورا ہوا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے پورا ہوا ہے تو ابو بکر عمر عثمان کو ہٹا کر اس وعدے پر جو عمل ہوا ہے وہ کر کے دکھائیں پھر۔ تو اس لیے جب یہ سب ہوا تو پھر لوگوں نے دیکھا اچھا اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ ابو بکر کے حق میں پورا ہو گیا، وہ عمر مراد تھے، اس سے عثمان مراد تھے۔ ایسے اور بھی بہت ساری آیات اس میں جو ہیں وہ آتی ہیں، لیکن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ایک آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کو آپ دیکھیں ایک اور انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا، اور وہ کس طرح اللہ کے نبی تقریباً سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اٹھے اور پھر قبائل میں اعلان کر دیا کہ بھائی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، کون کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے آئے۔ مقصود یہ تھا کہ سارے قبائل سے ادھر ادھر جو دیہاتی ہیں وہ بھی آئیں اور بڑی تعداد میں ہم جائیں، تاکہ مکہ والے اگر مزاحمت بھی کریں تو ان پر روب بیٹھے۔ تو چونکہ یہاں اللہ نے سال تو نبی کو نہیں بتایا تھا، یہ تو خواب میں بتایا آپ عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی سال آپ عمرہ کریں گے۔ تو وہ پھر اگلے سال ہوا، اس سال کرنے نہیں دیا۔ اب یہ سارے جب گئے پیغمبر، ان میں سے بہت سے قبائل نہیں گئے، منافقین بھی نہیں گئے، اور منافقین نے لوگوں سے بھی کہا نہیں جانا بھائی، اور ٹکر بھی ہو سکتی ہے مکے والوں سے، ایسے ہی نہ ہو ہم مار کھا جائیں اور مروا دے ہمیں اور یہ کر دے، نعوذ باللہ۔ لیکن صحابہ جو تھے وہ پیغمبر کے ساتھ گئے۔ اب جب گئے تو وہ مکہ میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے مذاکرات کے لیے بھیجا، افواہ پھیلی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں پیغمبر بیعت لیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق، آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ اب بیعت ہو رہی ہے تو قرآن نازل ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ جو صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اسے اپنی رضا کا ٹکٹ دیتا ہے۔ آپ نماز حج روزہ کیوں کرتے؟ اللہ راضی ہو۔ اور یہاں اللہ نے رضا کا ٹکٹ صحابہ کو اس دن دیا جس دن وہ کسی صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے آگے وعدے کیے کیا؟ فتحً قریبا، قریب ایک فتح اللہ تعالیٰ دے گا۔
ومغانم کثیرۃ، اور بہت سی غنیمتیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اللہ رب العزت یوں غنیمتیں دے گا، یوں مسلمانوں کے پاس مال آئے گا۔ اب جب یہ آیت آئی نا تو اب منافقین کی رال ٹپکنے لگی، اوئے ہوئے یار یہ تو ہم سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے آگے مسلمانوں کو بہت سی غنیمتیں ملیں گی۔ تو یہ خیبر کی فتح کے لیے جب نبی جانے لگے نا تو یہ منافقین بھی جو ہے وہ آ گئے، ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیغمبر کو کہہ دیا لن تخرجوا معی ابدا، کہ آپ ان سے کہہ دیں اب میرے ساتھ تم کسی جنگ میں نہیں جا سکتے۔ بس جو صلح حدیبیہ کے اس میں نہیں گیا اور عذر پیش اپنا بہانے بنائے اور جھوٹ بولا، اب میرے ساتھ، کیونکہ پتہ تھا کہ اب یہ مال کی لالچ میں جا رہے ہیں، کہا کہ اب تم نہیں جا سکتے ہو، یہاں وہی جائیں گے جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، جو مخلص ہیں، تم اب ان میں سے نہیں ہو۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو جنگ کرنا تو میری زندگی میں اب میرے ساتھ تو نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم واقعی مخلص ہو اور کہتے ہو ہم جہاد کے لیے آ رہے ہیں حضرت، ہم مال کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ پھر ان سے کہہ دیں قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ فرمایا ہاں ایسا ہوگا کہ عنقریب جو ہے وہ تمہیں ایک بڑی سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، اولی باسن شدید، اور سخت جنگجو قوم ہوگی، اور ایسی ہوگی، یہ اولی باسن شدید دونوں نکرہ لائے ہیں، اور نکرہ غیر معروف کے لیے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایسی قوم ہوگی جس سے پہلے تمہاری لڑائی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہوں گے وہ بڑے طاقتور۔ اب اس میں صورت یہ ہوگی تقاتلونہم او یسلمون، یا وہ لڑیں گے یا وہ مسلمان ہوں گے۔ اب جب لڑیں گے تو دو صورتیں ہوں گی، تم غازی بنو گے یا تم شہید ہو جاؤ گے، یا ہو سکتا ہے تیسرا آپشن یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب منافقین کے تو دل وہیں پسیچ گئے، وہیں پر ان کے دل بیٹھ گئے، اب یار پھر خطرہ ہے بابا یہ تو، کہا کہ اب پتہ چلے گا نا کہ تم کتنا جو ہے وہ پانی میں ہو۔ اچھا پھر اللہ نے کہا اگلی بات سنیں، ابو بکر کی عظمت کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اس قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جا رہا ہوگا، اور ستدعون، تمہیں بلائیں گے ایسی قوم سے لڑنے کے لیے۔ اب جب تمہیں بلایا جائے گا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، جس نے اطاعت کی، جو اس قوم سے لڑنے کے لیے گیا، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جیسے تم پہلے پیٹھ پھیرے تھے نا، اگر اس وقت بھی تم لوگ نہ گئے لڑنے کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا اور خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، ہاں جو بیمار ہو یا معذور ہو، نابینا ہو، وہ مستثنیٰ ہے اس سے، وہ بھلے نہ بھی جائیں تو ان کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو ہٹے کٹے ہیں تو پتہ چلے گا کہ تم اگر چاہتے ہو جہاد کرنا۔ تو اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ جنگ ہوگی اور بہت سخت جنگجو قوم سے ہوگی۔ اور تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ اس جنگ میں بلانے والا ایسا ہی ہوگا، اس کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت، کیونکہ قرآن نے اس جنگ کا حکم دیا اور رسول نے بتایا ہے، اس کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اور جو اس کی اطاعت سے انکار کرے گا تو اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور جو اس کی اطاعت کر کے اس جنگ میں چلا گیا تو یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا اجر ملے گا، بہترین اجر ملے گا۔ تو پتہ چلتا ہے اس کی اطاعت، جو جنگ کے لیے بلائے، اطاعت ایسی ہوگی جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے اس کے بعد جو جنگیں لڑی، کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جس کے کوئی نئے ہوں، سب پرانے ہی تھے۔ مکہ فتح ہوا تو وہاں جنگ ہی نہیں ہوئی، اپنا طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ غیر معروف لوگ نہیں تھے، معروف لوگ تھے، پہلے بھی ان سے چپ کلشیں چلتی رہی ہیں۔
تمام مفسرین، اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سخت جنگجو قوم جو دنیا میں اس وقت مشہور تھی وہ فارس اور روم کی سلطنت ہے، وہ فارس اور روم کی قومیں ہیں جو سخت جنگجو تھے اور سپر پاور کہلاتے تھے، لمبے تڑنگے، باقاعدہ ان کی فوج تھی۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے کیے، ٹریننگ یافتہ لوگ تھے، لوہے میں غرق ہو کے آتے تھے، اور جب لڑتے تھے کبھی فارس اور روم آپس میں تو دنیا کے دل ہلتے تھے ان کی لڑائیاں دیکھ کر۔ چنانچہ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جب مراد اس سے فارس اور روم کی سلطنت ہے، اس کے علاوہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، تو جس جنگ کی طرف اشارہ کیا وہ فارس اور روم کی جنگیں ہیں، تو یہ فارس اور روم کی جنگ کی ابتدا اگر ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتی ہے۔ یہ ان کے دور میں شروع ہوئی، پھر حضرت عثمان کے دور میں آگے چلی، عمر کے دور میں آگے چلی، اور حضرت عثمان کے دور میں وہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ یہ تینوں خلفاء اس آیت کا مصداق ہیں۔ اولی باس شدید، تو اب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی طرف بلانے والا ایسا ہی، اس کی اطاعت کرنے والے ایسا ہی ہے جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ بعض لوگوں نے اس قوم سے مراد لیا ہے بنو حنفیہ کی قوم جو مسلمہ کی تھی، چونکہ وہ بھی بہت سخت جنگجو تھے اور ٹکر کا مقابلہ ہوا۔ اگر وہ بھی مراد لیا جائے تو وہ جنگ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے، مسلمہ کذاب سے مقابلہ۔ تو اس آیت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جس کو پیغمبر کا جانشین بنایا اور اس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت بتائی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے کہ یہ پیشن گوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری ہوئی۔ اگر قوم بنی حنفیہ مراد ہو تو مسلمہ ہے وہ، تو اس کے ساتھ بھی جنگ ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی۔ اگر فارس اور روم کی سلطنتیں مراد ہیں، اور اکثر کی یہی رائے کہ وہ سخت جنگجو تھے، تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق ہی کا دور ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جن کو میں آپ کے سامنے قرآن سے ان کی عظمت رکھ رہا ہوں، اور قرآن کریم سے ان کی شان اور قرآن کریم سے ان کی عظمت کا اندازہ ذرا آپ کر لیں۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کو تسلی دی۔ وہ تسلی کیا؟ میرے پیغمبر پہ جب وحی آتی تھی تو میرے نبی جلدی جلدی اس کو پڑھتے۔ اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ تیسری آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ اے نبی آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں۔ آپ کو اگر یہ فکر ہے کہ قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا، نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم اس قرآن کو جمع کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے جس بات کا ذمہ اللہ نے لیا یہ کس کے دور میں پورا ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ ان کے دور میں 70 کے قریب صحابہ حافظ ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اب تشویش ہوئی کیونکہ قرآن تو سینہ بسینہ ہوتا تھا، کتابی شکل میں تو نہیں تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے، باقی حضرات نے مشورہ دیا کہ جی اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن تو دنیا سے مٹ جائے گا، اس کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ بعد میں اللہ نے ان کا شرح صدر کیا اور ان کے دور خلافت میں یہ قرآن کریم جمع ہوا۔ قرآن جمع کرنے کا جو ذمہ اللہ نے لیا وہ پورا سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے تو بے شمار آیات ہیں، لیکن میں ان کی خلافت کے جو اشارے ہیں قرآن میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ امت میں سب سے افضل ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں، یہ سورہ نور کی آیت ہے اور آیت نمبر جو ہے 22 ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی،
اور یہ بات اتنی پھیلی کہ ایک دو مسلمان بھی اس کے پروپیگنڈے کا یوں شکار ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یار کیا وجہ ہے یہ بات پھیلی ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے ان سے، ایک دم شک کا اظہار کیا۔ تو اس میں ایک حضرت مصطح بھی تھے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اب جب قرآن کریم میں یہ سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان آیا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ حضرت مصطح غریب تھے تو ان کی مالی معاونت کرتے تھے، مالی سپورٹ کرتے رہتے تھے، وقتاً فوقتاً انہیں کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ اب جب حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اس طریقے سے کوئی بات کی ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی اب اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اس نے ایسا کیا کیوں؟ بس نہیں دینا اب اس کو۔ اب دیکھیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ بات کی تو اللہ نے قرآن کریم بھیج دیا، اور قرآن کریم جو بھیجا تو وہ بھی تنبیہ کے انداز میں نہیں، واہ صدیق واہ، ڈانٹنے کے انداز میں نہیں، بلکہ ابو بکر کے لیے الفاظ کتنے خوبصورت چنے قرآن نے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہ کھائیں تم میں سے جو بڑے درجے والے ہیں، تم میں سے جو بڑے درجے، وَالسَّعَةِ، اور جو کشائش والے جن کے پاس مال ہے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ میں ان لوگوں کو نہیں دوں گا، وَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں ان کو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ آپ ان کو معاف کریں اللہ آپ کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے ولا یأتلی اولو الفضل، جو سب سے زیادہ فضل والا ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ اس آیت سے علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس امت میں سب سے افضل درجہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے انہیں لا یأتلی اولو الفضل کہا۔ اب دیکھو شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد حضرت علی ہے۔ بھائی ہم موازنے نہیں کرتے، لیکن کوئی سوال کرتا ہے یا اعتراض تو جواب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم حضرت ابو بکر صدیق نے کھائی تھی، حضرت علی نے نہیں۔ دوسری بات یہ پیچھے واقعہ چل رہا ہے حضرت عائشہ کا، حضرت عائشہ بیٹی ابو بکر صدیق کی، حضرت علی کی نہیں۔ تیسری بات ہے کہ حضرت مصطح پر حضرت ابو بکر خرچ کرتے تھے، حضرت علی نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں بڑے درجے والا ہے، جو اولو الفضل ہے، وَالسَّعَةِ، اور جس کے پاس مال ہے وہ قسم نہ کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مالی پوزیشن کے لحاظ سے مضبوط نہیں تھے، ابو بکر صدیق مالی پوزیشن کے لحاظ سے مضبوط تھے اس وقت۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی جو ہے وہ امت میں سب سے افضلیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سی آیات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں۔ ایک دفعہ یہودیوں کے ایک مجلس میں چلے گئے، تو یہودیوں کے مجلس میں یہودیوں کا جو پادری بڑا تھا نا، ان کا ربی، وہ کہنے لگا ابو بکر سنا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کی جب آیت آئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، تو مقصد یہ یہاں آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جمع ہوتی ہے، اللہ بہترین طریقے سے اس کا اجر دیں گے۔ لیکن اس یہودی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ سنا تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ ابو بکر کی بہادری دیکھو، ان کی مجلس میں ان کے باڑے میں بیٹھ کر زور سے اس کو تھپڑ مار دیا۔ جو زور سے اس کو تھپڑ لگا نا، اب اس نے اپنی انسلٹ محسوس کی تو نبی کے پاس آ گیا اور کہا جی آپ کے ابو بکر نے ایسے ہی مجھے مارا بلا وجہ۔ ابو بکر صدیق کو نبی نے بلایا، بھائی تو نے کیوں مارا؟ کہا جی اس نے یوں گستاخی کی۔ تو کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے میں گواہ تو کوئی نہیں۔ تو فرمایا ابو بکر جب گواہ نہیں تو اصول یہ ہے کہ پھر تمہیں بھی ایک تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اب صدیق کو کوئی کافر تھپڑ مارے اور گستاخی کرے، اللہ رب العزت دیکھیں گے؟
آسمانوں سے قرآن اتر آیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان کی بات سن لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ اگر زمین پر ابو بکر کا گواہ کوئی نہیں، آسمانوں سے اللہ ان کی گواہی دے گا، اور اللہ رب العزت نے گواہی دی۔ بس یہ بات تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق، ویسے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن آخر میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں منصب خلافت کے مسئلے پر۔ یہ چند چٹکلے ہیں، اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا نا، ابھی کسی بھی علامے کو بلائے انشاءاللہ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ فتح دے گا۔ کیا؟ سب سے پہلے مسئلہ یہ یاد رکھیں، ایک تو بات مصیبت یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، سب مسلمانوں نے مان لیا اور خلافت بھی کر کے ایسی مثالی گئے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی کہ چلو بھائی سستی کی ہوتی، کوئی علاقے فتح نہ ہوتے اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا پھر آدمی کہتا ہے، اور ایسی مثالی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حالات کیا ہو گئے۔ اس موقع پر اس منصب کو سنبھالنا کوئی آسان تھا؟ اس منصب پہ رہنا کوئی آسان کام تھا؟ اس کے بوجھ کو وہی برداشت کر سکتا تھا جس نے ہجرت والے دن پیغمبر کے بوجھ کو برداشت کیا تھا، یہ وہی اسی کندھوں پر یہ بوجھ آ سکتا تھا۔ تو اب اہل و تشیع کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی حضرت علی خلیفہ اول ہیں، وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے نا ان کی، تو وہی بات ہے بھائی، وہ جو خلیفہ تھے بن کے چلے گئے، تم ابھی تک اس پر رو رہے ہو۔ تو ہمارا پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے، آپ ان سے سوال کے طریقے پہ پوچھیں۔ یہ ہمارے کچھ جو مزدور طبقے کے دوست ہیں نا، آپ یقین کریں یہ ان کے علاموں کے پاس جا کر مناظرے الحمدللہ جیت کے آئے اس مسئلے خلافت پر۔ آپ ان سے یہ پوچھیں پہلے کہ آپ بتائیں کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے یا کوئی اور بناتا ہے؟ وہ کہے گا کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ بناتا بھی اور نام بھی اس کا تجویز کرتا ہے کہ یہ بنے گا۔ دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ اگر اللہ بناتا ہے اور اللہ تعالی خلیفہ چنتا ہے نام کے ساتھ، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ حکومت خلافت یہ اللہ ہی عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کا نام نہیں بتاتے، بس اللہ رب العزت ایک نشانیاں بتاتے ہیں، مسلمان ان کو چنتے تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں اللہ نے علی کا نام لے کے کہا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ یہ ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ بناتا ہے، کیا اس خلافت کے منصب کے بنانے میں نبی یا کسی اور کا بھی عمل دخل ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے نہیں، یہ ان کی کتابوں میں نا، چونکہ وہ کہیں گے نہیں نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، نامزد کرتا ہے، نبی صرف اعلان کرتا ہے، مسلمان اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس خلیفہ کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس کوئی منصب بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کیا مطلب آپ کو کہ خلیفہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مذہبی رہنما یا حکمران؟ مذہبی رہنما یا حکمران؟ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے مذہبی رہنما، تو آپ کہیں کہ اگر مذہبی رہنما ہیں تو پھر 1300 سال سے لوگوں کو پاگل کیوں بنا رہے ہو کہ ابو بکر نے ضبط کر لیا، ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا؟ بھائی مذہبی رہنما حضرت علی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خلافت جو حکومت والی تھی اس پر بیٹھے ہیں نا، اور تم کہتے ہو کہ خلافت سے مراد مذہبی رہنما ہے، تو ابو بکر نے تو پھر کچھ چھینا ہی نہیں، تو پھر کس بات پہ تکلیف ہے؟ اگر وہ کہے نہیں خلافت سے مراد ہوتا ہے مذہبی رہنما بھی اور حکومت بھی، حکومت بھی مراد ہوتی ہے اور مذہبی رہنما بھی ہوتا ہے، اور وہ امامت کا منصب ہے جس کو ہم مذہبی رہنما کہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کے یہاں تو جو امام ہوگا وہی خلیفہ بھی ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہی امامت کے اوپر بھی ہوگا، ایسا ہی ہے؟ کہیں گے ہاں۔ تو کہ سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی چلو خلیفہ بنے
آخر میں امام بھی آپ کہتے ہو، حضرت حسن خلیفہ بنے امام بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ امام مانتے ہو جن لوگوں کو، ان کو تو حکومت ایک دن بھی نہیں ملی ہے۔ امام مان رہے ہو، خلیفہ نہیں مان رہے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو امام ہوگا وہ خلیفہ بھی ضرور ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا۔ تو حضرت حسن کو بھی اگر خلافت ملی، آپ ان کو اپنا دوسرا امام مانتے ہیں، تو ان کو بھی 6 مہینے۔ اس کے بعد حضرت جعفر صادق، حضرت نقی علی، تقی علی، حسن عسکری، موسیٰ کاظم، ان حضرات کو آپ اپنا امام تو مانتے ہیں، لیکن خلافت تو اللہ نے ان کو ایک دن بھی نہیں دی۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ جو کہتے ہو خلیفہ اللہ نامزد کرتا ہے، نبی اس کا اعلان کرتا ہے، مومن اسے قبول کرتے ہیں، تو اللہ نے تو علی کا نام لے کے نامزد کیا، تو ابو بکر، عمر، عثمان نعوذ باللہ اللہ سے بھی اتنے طاقتور ہو گئے کہ اللہ کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور وہ تو بنے ہی نہیں، بنے تو ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، پھر اللہ کی طاقت کہاں گئی؟ کہتے نہیں وہ آخر میں تو اللہ نے ان کو دی نا، تو کو پھر خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، پھر بلا فصل کیوں بولتے ہو؟ بعد میں اگر دیے تو پھر بلا فصل تو نہ رہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، اب یہ اگر یہ کہیں کہ خلافت سے مراد مذہبی رہنمائی اور امامت ہے، تو ہمارا سوال ہوتا ہے کہ پھر دینی تبلیغ، دینی رہنمائی یہ منصب مراد ہے خلافت کا، تو یہ تو کوئی کسی سے چھین ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس سے کون چھین سکتا ہے؟ وہ دینی رہنمائی تو کسی سے نہیں چھین سکتا، پھر چھینا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس پر آ کر نا ان کی ساری سٹی گم جائے گی جب آپ یہ کہو کہ خلافت سے مراد کیا ہے، حکومت یا مذہبی رہنما۔ جب وہ یہ سنیں گے نا چکرا جائیں گے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ مذہبی رہنما، تو کو ابو بکر نے پھر کیا چھینا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھینا۔ مذہبی رہنما تو علی، چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حکومت ابو بکر کی ہے، اس وقت مذہبی رہنما علی ہیں، چلو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اب اختلاف کیا؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں مراد حکومت ہے، تو آپ کو پھر مذہبی رہنما مراد نہیں ہے، تو پتہ چلتا علی حکمران ہے لیکن مذہبی رہنمائی کسی اور سے لی جائے گی۔ اگر وہ کہیں یہ مراد ہوتی خلافت سے کہ مذہبی رہنما بھی ہو یعنی امام اور پھر خلیفہ بھی ہو، تو سوال یہ ہے آپ کے باقی امام تو ایک دن کے لیے بھی خلیفہ نہیں بنے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کی حکومت کے متعلق پھر آپ کو کیا کہیں گے کہ وہ پھر امامت کے حق تھے، حقدار تھے یا نہیں، کیونکہ خلافت تو ان کو ایک دن کے لیے بھی نہیں ملی۔ اس لیے یاد رکھیں، عجیب بات ہے، یہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی سب سے زیادہ بڑی دلیل کیا دیتے ہیں جو ہر جگہ، کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے علی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان سے سوال کریں یہ جو لفظ مولا ہے اس کا ترجمہ خلیفہ کر کے دکھاؤ نا، سب دعویٰ ہے خلافت کا اور دلیل دے رہے ہو لفظ مولا سے، تو یہاں یہ ترجمہ کر کے دکھاؤ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہم تو کہتے ہیں جس کا علی نبی دوست اس کا علی دوست، جس کا علی دوست اس کا نبی دوست۔ جو علی کو دوست نہیں بناتا نبی بھی اس سے دوست نہیں بناتا، جو علی سے محبت نہیں کرتا نبی بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن یہاں اگر مولا سے مراد خلافت ہے تو ترجمہ تم بھی تو کبھی یہ کرو نا، ترجمہ تو پھر یہ بنے گا کہ نبی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ یہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب وہ کہیں گے کہ نبی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو بتاؤ نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ پھر نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں۔ تو اس لیے یہ قوم الٹی لٹک سکتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے مسئلے پر انشاءاللہ العزیز بات نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔